ورسٹائل مسلمہ۔ السلام علیکم بھائیوں اور بہنوں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا کی۔ ہمارے ہاتھ، آنکھیں، ناک، ذہن، دل اور سب سے بڑھ کر اسلام اور قرآن کی نعمت۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اللہ ہم سب کو ایمان پر جینے اور مرنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ میں دل کی گہرائیوں سے آپ سب کی شکر گزار ہوں کہ میرے چینل پر آئے اور میرے کام کو پسند کیا۔ اللہ تعالیٰ میری سہیلی ثنا کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے۔ اس کی مدد کے بغیر 1000 سبسکرائبر لانے میں مجھے کئی مہینے یا سال لگ جاتے۔ خاص کر وہ لوگ جنہوں نے مجھے تب سپورٹ کیا جب میں 5، 10 یا 15 سبسکرائبرز پر تھی، وہ میرے لیے سب سے قابل احترام ہیں۔ 1000 سبسکرائبر اور 14 اگست کی خوشی میں نے یہ ویڈیو اردو میں بنائی تاکہ میں کھل کر آپ لوگوں سے بات کر سکوں۔ اللہ ہمارے ملک کو خوشحالی عطا کرے۔ ہمیں اپنے ملک اور اپنے پاکستانی ہونے پر فخر ہے۔ آپ میں سے اکثر لوگوں نے مجھ سے یہ شکوہ کیا کہ میں ویڈیوز اردو میں کیوں نہیں بناتی۔ آج انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو جواب دوں گی اور مجھے امید ہے کہ آپ سمجھیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ بتا دوں کہ انگلش میں ویڈیوز بنانے کی وجہ سے مجھے خود بھی کئی دفعہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہ میری مادری زبان نہیں۔ مگر میری صرف یہ سوچ تھی کہ جس طرح گناہ انسان کو ہر زبان میں دستیاب ہے، اس سے کہیں بڑھ کر ہم مسلمانوں اور غیر مسلموں کو اسلامک ویڈیوز دستیاب ہونی چاہیے۔ مسلمانوں کا ایک بڑا حصہ غیر پاکستانی ہے جو اردو نہیں سمجھتا۔ ان لوگوں کے دل میں بھی اسلام کے متعلق سوال ہوتے ہوں گے۔ اگر میری یا کسی اور مسلمان کی کوشش سے انہیں فائدہ ہو جائے تو کیا ہی بات ہو۔ انگلش زبان دنیا بھر میں بولی اور سمجھی جاتی ہے، اور آپ سچ بتائیں، کیا ہمارے ملک میں جس کو انگلش نہیں آتی اسے جاہل تصور نہیں کیا جاتا؟ کیا ہمارے اسکول، کالج اور یونیورسٹی کے طلباء اردو بولنا اپنی توہین نہیں سمجھتے؟ میں چاہتی ہوں کہ یہ مسلمان اور غیر مسلم یہ جان لے کہ مذہب میں دلچسپی رکھنے والے ان پڑھ یا گوار نہیں ہوتے۔ ہم مسلمان عورتیں ہم پردہ نشین ہیں، لیکن انگریزی سے ناآشنا نہیں۔ ہم انہی کی زبان میں ان کو جواب دینا جانتے ہیں، الحمدللہ۔ بہرحال یہ میری اپنی سوچ ہے۔ یقیناً کئی لوگوں کو اس سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے اور یہ فطری بات ہے۔ ایسے کئی لوگ ہیں جو میرے دل کے بہت قریب ہیں مگر وہ انگلش نہیں سمجھ پاتے۔ یہ میرے قریبی ہیں جو کم از کم توحید کو سمجھتے ہیں اور اچھے مسلمان ہیں۔ ہمیں ان کی فکر کرنی چاہیے جن کے پاس ابھی تک اسلام کا صحیح پیغام نہیں پہنچا، یا مسلمان ہونے کے باوجود ان کے دلوں میں ایمان نہیں کیونکہ وہ کسی مغربی معاشرے میں پلے بڑے ہیں۔ وہ لوگ ہماری تبلیغ کے زیادہ حقدار ہیں۔ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان ویڈیوز کو پڑھے لکھے لوگوں اور دوستوں سے شیئر کریں۔ کیا پتہ کسی کو آپ کے ذریعے ہدایت مل جائے۔ میری ہر کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی ویڈیوز میں کوئی نہ کوئی پیغام دے کر جاؤں، اس لیے اس ویڈیو میں بھی میں نعمان علی خان کا ایک پیغام دے کر جانا چاہوں گی۔ ہماری زندگی میں کئی مشکلات ہوتی ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے اتنی قربانیاں دیں، اب ہم یہ بھی کیوں کریں۔ مثال کے طور پر اسلام کے متعلق کوئی ایسی بات جو آپ کو ناپسند ہو۔ دوستو، اگر یہی سوال کئی صدیاں پہلے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہوتا تو شاید ہمارے پاس عید الاضحیٰ کی خوشی نہ ہوتی۔ ابراہیم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سلامتی بھیجی اسی وجہ سے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے بیٹے کو بھی قربان کرنے کو تیار ہو گئے تھے۔ انہوں نے نہیں کہا کہ یا اللہ میں اتنا نیک ہوں، میں اپنا بیٹا کیوں قربان کروں۔ بے شک اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے اور پھر اسے وہ عزت دیتا ہے جس کا وہ تصور نہیں کر سکتا۔ دوسری طرف اسماعیل علیہ السلام جنہوں نے اللہ کے فیصلے پر سوال تک نہیں کیا اور نہ ہی باپ سے شکوہ کیا، اور ایک طرف ہم ہیں کہ آج تک فجر کے لیے اٹھ نہیں پاتے اور کہتے ہیں بھلا اتنی رات کو نماز ہونا ضروری تھا۔ مسلمانوں، آج دنیا میں آپ اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائیں اور آخرت میں وہ آپ کو اپنی فردوس میں اکٹھا کرے گا۔ اب وقت ہے کہ ہم بے مقصد سوال کرنا چھوڑ کر اسلام کو اپنا لیں اور ایک دوسرے کو اس کی ترغیب دیں۔ اسی میسج کے ساتھ میں آپ سے وداع چاہوں گی۔ جزاک اللہ، اور پاکستان زندہ باد۔